گھر میں نفرت کی آگ لگ گئی تھی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑے عروج پر جا رہے تھے۔ بچے تھے جو پریشان ہو رہے تھے، فیملی تھی جو بدحال ہو رہی تھی، سچویشن تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ اتنی خراب سچویشن میں پھر ایک خاص قسم کا روحانی عمل کیا گیا۔ نفرت کی آگ بجھ گئی، محبت کے پھول کھلنے لگے، مسائل سلجھنے لگے، لڑائی جھگڑے کی بجائے محبت پروان چڑھنے لگی۔ آخر وہ محبت کا کون سا عمل تھا، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسبینڈ اینڈ وائف بہت زیادہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، بچے بھی خوش تھے، گھر میں بھی خوشحالی تھی، سب کچھ صحیح طرح سے چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شوہر اور بیوی میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں آہستہ آہستہ کھچاؤ بننا شروع ہو گیا۔ دونوں بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ محبتوں کی جگہ تلخیاں آنا شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ پھر لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ آپس میں نا اتفاقی اس حد تک بڑھ گئی تھی، اور اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ صحیح بات بھی سننے پر تیار نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ فیملی کے لوگوں نے سمجھایا، فرینڈس نے سمجھایا، لیکن بات بڑھتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے بے شمار وجوہات کار فرما تھیں، لیکن اس سٹوری کو میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ ہنستے بستے گھر کو ایک حسد کرنے والے کی حسد کی آگ لے ڈوبی۔ ایک حسد کرنے والے نے ان دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر بلیک میجک کروا دیا، کیونکہ کوئی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہنسی خوشی رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ حسد میں انسان بعض مرتبہ اس حد تک بھی گر جاتا ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچویشن جب اتنی بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنا اسپریچول ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا مختلف جگہوں سے، لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ان کا رابطہ میرے ایک اسٹوڈنٹس کے ذریعے مجھ سے ہوا، اور میں نے انہیں چند چھوٹے چھوٹے سے عمل بتائے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی، اور یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ آج وہی مختصر سا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح کی سچویشن میں اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر نگیٹیوٹی کی وجہ سے اگر یہ مسائل ہو رہے ہوں گے، نفرتیں بڑھ رہی ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگیں ہو رہی ہوں گی، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کچھ ہی دنوں میں۔ سب سے پہلی بات، استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ استغفار کثرت سے پڑھنے کے بعد لوگوں کو کیا کیا حاصل ہوا، کچھ واقعات تو میں نے بھی شیئر کیے ہیں ان لوگوں کے جو میرے ساتھ مل کر کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے استغفار کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ روحانی عمل بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسے بھی کرنا شروع کر دیں۔ روحانی عمل کو نوٹ کر لیجئے۔ مارکیٹ سے آپ اپنی پسند کا بخور لے آئیں، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس بخور کو اپنے سامنے رکھیں، باوضو حالت میں، پاک صاف لباس پہن کر، پاک صاف جگہ بیٹھ کر آپ نے وہ سب کچھ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بخور کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد پانی کی ایک بوتل کو اپنے سامنے رکھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور سورہ طارق کی آخری 3 آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفو یا ودودو کو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر، بخور پر دم کر لیں، اور خود پر بھی دم کر لیں۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل نوٹ کر لیں، پھر میں ساری ترتیب آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اس چینی پر 5 مرتبہ سورہ جن کی ابتدائی آیت پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور 40 مرتبہ یا ودودو یا کریمو پڑھ کر اس چینی پر دم کر لیں۔ یہ دونوں کام آپ ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو بخور پر اور پانی کی بوتل پر دم کیا ہے، اس بخور کی دھونی کو روزانہ اپنے گھر میں دیں، اور کچھ عرصے تک بلا ناغہ دیتے رہیں، کم از کم 21 ڈیز تک یا 40 ڈیز تک۔ اور جو کچھ میں نے پڑھنے کا بتایا ہے، اسے بھی آپ نے 21 ڈیز تک
یا 40 ڈیز تک جاری رکھنا ہے۔ بخور کی دھونی آپ نے گھر میں دینی ہے، پانی آپ نے خود پینا ہے، تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے شولڈرز پر لگا لینا ہے، اور اس پانی کا استعمال تمام گھر والے بھی کر سکتے ہیں۔ اور چینی والا جو میں نے عمل بتایا ہے، چینی کو چینی میں ملا دیں اور پورا گھر اسے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یہ عالم تصور میں بھی آپ اپنے پارٹنر کو دم کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے اس عمل کو کر کے دیکھیں، اگر نگیٹیوٹی کی وجہ سے، نگیٹیو انرجی کی وجہ سے پرابلمز ہو رہی ہوں گی، ختم ہو جائیں گی، نفرتوں کی جگہ محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور بیسٹ انڈرسٹینڈنگ بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ مالی تنگ دستیوں سے، مالی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔